ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن زوزی علی النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، یعنی کامیابی اور ناکامی کے پیمانے کیا ہیں. جیسا کہ ہم معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس مکان ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، اسے کامیاب کہا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب شخص کیسے کہا جا سکتا ہے. جس طرح میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ فمن زوزی علی النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ تو یہ ہوگا کہ ہم اس شخص کو کامیاب کہیں گے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یعنی کہ اس چیز کو ہم اس سے ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک مہینہ، مقدس مہینہ اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ نوازا ہے، اور ہم اس کے اندر ہم یہ اپنے آپ اپنی تیاری کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق بلڈ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اور اپناتے ہوئے ہم اپنے کردار کو اور اپنی تطہیر افکار کو اور تعمیر افکار کو بہتر کر سکتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کامیابیاں الٹیمیٹ گول نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ ہمارا الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر اتنے کھپ جائیں کہ ہمارا کردار اور ہمارا اللہ سے تعلق کمزور پڑ جائے، ہمیں حدود و قیود خیال نہ رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہمارے طرف ہے، اس کے اندر ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے روزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور روزے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے صبح سے لے کے اور شام تک ہم نے بھوکا رہنا ہے. روزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غیبت بھی نہیں کرنی، ہم نے چغل خوری بھی نہیں کرنی، ہم نے کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا. اپنے ناپ تول کے اندر، ہم اپنے کردار کے اندر، ہم اپنی نگاہ اور کان کے اندر ہم نے ہر طرح کے روزے کی حفاظت کرنی ہے، تبھی ہمارا روزہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا انسان کہ جو نماز بھی ٹھیک طریقے سے نہ پڑھتا ہو، جو غیبت بھی کرتا ہو، چغلی بھی کرتا ہو، وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، وہ دغا بھی کرتا ہو، تو وہ صرف بھوکا رہ کے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو. تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ان تمام چیزوں سے وہ چھٹکارا حاصل کر کے اپنے روزے کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک اور چیز اس موقع پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی صفت ہے نا، تو رمضان کے اندر اپنے اندر پیدا کریں. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پہ آیا ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا کر کے لٹائے گا، قرض حسنہ کے طور پر دیں. اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا، وہ جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، جو تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اختیارات ہیں، لیکن ان کو قرض کیسا دیا جا سکتا ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان نادار لوگوں کو، ان غریبوں کو، ان ایسے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دے جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اور قرض حسنہ کے طور پر ان کو دے کر ان کی ہیلپ کی جا سکے.